آئیے دنیا کی بہتر زندگی گزارنے کا تیسرا اصول کیا ہے؟ اور وہ تیسرا اصول ہے صبر۔ صبر، کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر اسلام ایک پرندہ ہے تو اس کا ایک پر شکر ہے تو دوسرا پر صبر ہے، یاد رکھیے۔ یہ اللہ رب العزت کی دو عظیم نعمتیں صبر اور شکر، یاد رکھیے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ صبر کرنے پر وہ دنیا کی بہتر زندگی گزارتا ہے، یاد رکھیے، جس کی جیتی جاگتی مثال صحابہ کی زندگی ہے۔ جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے منمانی زندگی گزارتے، جو چاہے وہ کرتے، مال و دولت تھی، سب کچھ تھا۔ ایمان لائے، کسی کی مال و دولت چلے گئی، کسی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، کسی سے سب کچھ چھین لیا گیا، سمجھ رہے آپ، اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کچھ کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا کہ جسمانی اعضاء جو ہے ضائع کر دیے گئے، کسی کو تکلیف پہنچائی گئی، کسی کو یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یاد رکھیے۔ صبر یہ بڑا اہم اصول ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو آیت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مرتبہ آپ نے سنی ہوں گی، اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ آیتیں امام صاحب اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ کیا آیتیں؟ چلیے ہم بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157 155 156 اور 157، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف سے، ڈر سے، والجوع، اور بھوک سے۔ پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی سے، گھاٹے سے۔ کس کس چیزوں کا گھاٹا اللہ نے فرمایا؟ اموال، مال کے نقصان سے آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جان کے نقصان سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایسے معاملوں میں صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں بشارت دی گئی صبر کرنے والوں کو دنیا کے اندر، یاد رکھیے۔ اور صحابہ اس کا نمونہ ہے جیتا جاگتا۔ جب وہ گزرے ان خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور صبر کیا، رب العزت نے ان کو وہ کچھ عطا کیا، یاد رکھے، جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یاد رکھے۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا چونکہ انہوں نے صبر کیا، یاد رکھے۔ آج ہمارے پاس صبر کا ذرا برابر بھی مادہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا نقصان ہو جائے، ہم فوراً ناشکری کلمہ ادا کر دیتے، اللہ میرے ساتھ ہی کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسی گھر چوری ہو گئی، وہ کیا بولتا ہے معلوم؟ فوراً یہ کہنا چھوڑ کر کہ اللہ میں صبر کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیزیں چھوڑ کر کیا بولتا ہے؟ اتنے مالدار لوگ سماج میں پڑے، ان کے گھر نہیں ہوتی، میرے گھر میں ہو گئی۔ کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا، اور سمجھ لیجئے اس کی اکلوتی اولاد تھی، تو فوراً یہ کلمات ادا کر دیتے صبر کرنے کے بدلے کہ لوگوں کو تو اتنی بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ایک بچہ تھا، ہم سے اللہ نے چھین لیا۔ تو ہم فوراً ناشکری کلمات ادا کرتے ہیں، صبر کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم صبر کریں، جب اللہ میں آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تو اللہ نے بشارت دی ایسے لوگوں جو صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، اور جب ان لوگوں پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے صبر کے تعلق سے بات بیان کی۔ صبر یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑا اہم اصول ہے اگر دنیا کی ہم بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو